نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری شارٹ سپیچ کا ٹاپک ہے میسج آف عید الاضحیٰ فار ہیومینٹی، مینس عید الاضحیٰ کا پیغام انسانیت کے لیے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس پوری یونیورس کو بنانے والا، پوری یونیورس کا کریٹر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اخلاق، ہر انسان کے کردار، اس کے کیریکٹر بہت اچھے ہوں، وہ بہت سکون سے زندگی گزارے اور اس زمین پر جسٹس قائم ہو، پیس قائم ہو، ایکویلٹی ہو، پروٹیکشنز آف رائٹ ہو، اور پوری اس زندگی میں بھی انسان کی سکون ہو، اور اس دنیا کی اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، اس میں بھی اس کو سکون ملے اور اس میں اس کو جو ہے وہ جنت کو پالے، جنت کا وہ حقدار ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ بتایا، ایک زندگی گزارنے کا ایک راستہ بتایا، جس میں رولز، ریگولیشنز، ساری چیز بتا دی، ساری چیز سکھا دی کہ اگر تم اس طریقے پر چلو گے، اس راستے پر چلو گے، یہ رولز فالو کرو گے تو تم جنت بھی پاؤ گے، اور تم اس دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں سکون ملے گا۔ تم یہ راہ حق ہے، اس پر چل کر ہی تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب اس راستے پر کون انسان کتنا لائل ہے، کون انسان جنت ڈیزرو کرتا ہے، کون انسان جہنم کو ڈیزرو کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایگزام لینا تھا۔ یہی ایگزام اول روز سے، جب سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، دنیا میں اتارا، اس پلانٹ پر انسان کو بھیجا، تبھی سے اس کا ایگزام سٹارٹ ہو گیا۔ اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ دنیا جب تک ڈے آف ججمنٹ جب تک نہیں ہو جاتا، تب تک انسان کا ایگزام جاری رہے گا، تمام انسانوں کا۔ اب اس ایگزام میں کس طرح سے پاس ہونا ہے، کس طرح سے سکسیس اچیو کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجرز کو بھیجا، وقت وقت پر اور جگہ جگہ پر اپنے میسنجرز کو بھیجا کہ ہم ان کی لائف کو دیکھ کر، ان کو آئیڈیل بنا کر ان کو فالو کریں، جیسا وہ بتائیں ہم اس کو فالو کریں، جس طرح سے وہ زندگی گزاریں ہم ان کو فالو کر کے اور اس ایگزام میں سکسیس حاصل کریں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر اتارے، انہی پیغمبر میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی ایگزامز لیے، ان ایگزامز میں ایگزام تھا ان کے بیٹے کی قربانی کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں اشارہ کیا کہ اپنے سب سے عزیز چیز کی قربانی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، یعنی اپنے بیٹے کی قربانی۔ ان کو یہ خواب کا سلسلہ جاری رہا، جب ان کو یہ اشارہ ملا انہوں نے فوراً یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی راضی ظاہر کری، اور یہی نہیں بلکہ اس میں ان کی پوری فیملی کا ایگزام تھا، اور پوری فیملی نے، ان کی وائف نے اور ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو اپنی پیاری سے پیاری چیز، اپنی جو سب سے عزیز چیز ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کر دینی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اللہ ہی نے ہمیں دی ہیں، اللہ ہی کو ہمیں واپس ان کا جواب دینا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ایگزام میں پاس ہوئے، اور وہی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی اس ایگزام میں بہت اچھی طرح سے سکسیس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کی تعریف کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر دنیا کی محبت حاوی ہوتی ہے یا پھر اللہ کی محبت حاوی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزام میں سکسیس پایا کہ اللہ کی محبت ان کے قلب پر حاوی رہی۔ تو پوری انسانیت کے لیے یہ میسج ہے کہ جب عید الاضحیٰ کے دن یہ ابراہیمی سنت کو جب ہم زندہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جانور
کی گردن پر جب چھری رکھتے ہیں تو وہ چھری جانور کی گردن پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ فیلنگز ہوتی ہیں، یہ احساس اور یہ اقرار اور یہ ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے سچائی کا، حق کا، انصاف کا جو راستہ بتایا، سچ کا جو راستہ بتایا، اگر اس راستے میں ہمیں اپنے سب سے عزیز تر اپنی محبوب تر چیزوں کی بھی قربانی دینی پڑے تو ہم وہ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر ہمیں اپنی برائیوں کی قربانی، اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کی قربانیاں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس راستے پر، سچ کی اس راہ پر اگر اللہ کو، ایشور کو یہ پسند ہے کہ ہم ساری بری عادتیں، بری ہیبٹس، سارے برے کام کو چھوڑ دیں تو ان برے کاموں پر بھی ہم چھریاں چلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ قربانی ایک جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ ان تمام بری عادتوں کی، بری ہیبٹس کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں جن سے پوری سوسائٹی کو نقصان ہو، جن سے ہیومینٹی کو نقصان ہو اور جن سے خود انسان کو، اپنے آپ کو بھی نقصان ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح سے ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس جانور پر جب یہ چھری چلائی جاتی ہے کہ حق کے راستے میں اگر ہمیں اپنی بھی جانیں اس طرح سے قربان کرنی پڑی تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس جانور کی جگہ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس سچ کی راہ میں، حق کی راہ میں، اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے، سچ کو قائم کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے اگر ہمیں بھی اپنی جانوں کی قربانی بھی اس طرح سے پیش کرنی پڑی تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا میسج کیا ہے، جو غریبوں، جو سوسائٹی کے غربا ہیں، پورز ہیں اور مجبور اور لاچار لوگ ہیں، ان کی ہیلپ کرنا، ان کو وہی کچھ کھلانا جو ہم کھائیں، ان کو وہی کچھ پہنانا جو ہم پہنیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی دل پسند چیز کو اللہ کی راہ میں قربان، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، یعنی کہ ان غرباؤں پر، ان مجبور لاچار لوگوں پر تم خرچ نہ کرو۔ وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو، وہ چیزیں جو تم پہنتے ہو، وہ چیزیں انہی کو بھی اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم ان کو بھی وہ کھلاؤ جو تم میں غریب ہے، جو تم کھاتے ہو، اور ان کو بھی وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یعنی یہ جو ڈفرینس ہے غریب اور امیر لوگوں کے بیچ، اس کو ختم کرنا اور سوسائٹی کے تمام لوگوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ عید الاضحیٰ کا ایک بہت بڑا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے لاچار، مجبور اور غریب لوگ ہیں جن کو سالوں سال کوئی نیوٹریشس ڈائٹ نہیں مل پاتی، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو کچھ دن کے لیے یہ نیوٹریشس ڈائٹ مل جاتی ہے۔ اسی تعلق سے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو خود بھی کھاؤ اور غریب تنگدست لاچار لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کے خون اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنا ہے وہ نیتوں کی پاکیزگی دیکھنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو کتنا خالص کر کے، کتنی پاکیزگی کے ساتھ وہی کچھ لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہی کچھ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہی اسی لیول کا ہم لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہماری نیتوں کی پاکیزگی دیکھنی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں، یعنی غریب لوگوں کو فیڈ کرانے کے دن کو جو کہتے ہیں کہ جیو ہتیا ہے، لیکن ڈیلی جو بڑے بڑے ہوٹلز میں ملینز آف اینیملز کو کل کر کے رچ لوگوں کو نیوٹریشس ڈائٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو وہ لگزریس لائف اور انجوائمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات کہی ہے بل گیٹس نے کہ میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ہیٹس نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ لوگ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھلا رہے ہیں، غریب لوگوں کو یہ جو ہے غذا دلا رہے ہیں بنا کسی چارج کے، لیکن جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، KFC ہے، میک ڈونلڈز ہے، وہ تو ملینز آف اینیملز کو کل کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور امیر لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔
تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی. اور عید کا بھی یہی میسیج ہے کہ ہم وہی کچھ دیں کھلائیں جو ہم خود کھائیں. اور دوسری چیز میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جیو ہتیا ہے، وہ بتائیں کہ اگر یہ جیو ہتیا ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بیکٹیریل ڈیزیز ہو جاتی ہے تو آپ اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھاتے ہیں. اینٹی بائیوٹک کا تو مطلب ہی یہی ہے، اینٹی بائیوٹک یعنی کہ زندگی کے اگینسٹ کام کرنے والا کیمیکل، زندگی کو ختم کرنے والا کیمیکل. کون سی زندگی کو ختم کرنے والا؟ زندگی یعنی اس بیکٹیریا کی زندگی کو ختم کرنے والا کیمیکل جو آپ کے اندر جا کر بیماریاں پیدا کر رہا ہے. پھر آپ اس کو کیوں کل کر رہے ہیں؟ آپ اس کی وہ بھی تو جیو ہے، آپ اس کی ہتیا کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری چیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ فروٹس کھاتے ہیں، جو آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں، جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں، جو آپ سیڈ کھاتے ہیں، آپ جو بھی غذا لیتے ہیں، ان سب کے اندر زندگی ہوتی ہے، ان سب اندر بھی لیونگ سیلس موجود ہیں، اس کے اندر بھی باقاعدہ پورا ریسپائریٹری پروسیس چل رہا ہے، پورا میٹابولک ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. وہ آپ لیونگ سیلس کو کھا رہے ہیں. آپ یہ جیو ہتیا نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ جیو ہتیا کر رہے ہیں. پھر اگر یہ سب کچھ جیو ہتیا ہے تو آپ بتائیں پھر انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ پھر وہ کیا کھا سکتا ہے؟ پھر بچتا کیا ہے؟ لکڑیاں بچتی ہیں، ووڈ بچتی ہیں، وہ نان لیونگ ہے کیونکہ اس کے اندر سیکنڈری ڈپوزیشن ہو جاتا اور لیونگ سیلز اس کے اندر مر جاتی ہیں. تو آپ لکڑیاں کھا سکتے ہیں، پتھر کھا سکتے ہیں، کنکریٹ کھا سکتے ہیں، سیمنٹ کھا سکتے ہیں، اور سونا کھا سکتے ہیں، چاندی کھا سکتے ہیں. پھر تو یہ آپشن بچتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں رہ پائیں گے آپ زندہ، کیونکہ یہ لیونگ بینگز ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ ایکولوجی اٹھا کر دیکھیں، آپ ایکو سسٹم کو اسٹڈی کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے سارے لیونگ بینگز ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کیے ہیں، سارے کے سارے. کوئی کسی کا کھانا ہے تو کوئی کسی کا، پوری کی پوری ایک فوڈ چین بنا دی ہے، فوڈ ویب بنا دی ہے. ہر آرگینزم کی ایک باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں، ہر آرگینزم کو بتا دیا کہ اس کو کیا کھانا ہے. کتا بلی کو کھا سکتا ہے لیکن بلی کتے کو نہیں کھا سکتی، بلی چوہے کو کھا سکتی ہے. اسی طرح سے ہر جانور کی، ہر جاندار کی ایک باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دی ہے. اسی طرح انسانوں کی بھی باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، اس کریٹر نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کیا ہم کھا سکتے ہیں اور کیا کیا ہم نہیں کھا سکتے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو پاک ہیں، جو انسان کے لیے، انسان کی ڈائٹ کے لیے ضروری ہیں، انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہیں، اسینشیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام ڈائٹ کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. وہ ساری پاک چیزیں، پوری کی پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. کچھ چیزیں پروہیبٹ کر دی ہیں، اس لیے کر دی ہیں وہ حرام تاکہ وہ ان کے نیگیٹو اثرات ہمارے اوپر نہ ہوں، ان کے برے اثرات ہماری سوسائٹی پر نہ ہوں، ان کے خراب رزلٹ ہماری خود صحت پر نہیں پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا ایکولوجیکل بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. جب بھی انسانوں نے اس میں خلل پیدا کری ہے تبھی اس کے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی حلال جانور ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے جن کی قربانی ہے، جن کو عام دنوں میں کھانے کی اجازت دی ہے، ان کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو وہ کبھی ایکسٹنکشن کے کگار پر تو دور کی بات، وہ کبھی انڈینجرڈ کیٹیگری میں فال نہیں کی، کبھی نہیں کی. انڈینجرڈ کیٹیگریز اسپیشیز کون سی ہیں؟ وہ اسپیشیز ہیں جو ختم ہونے کے کگار پر ہیں. ایکسٹنکشن اسپیشیز کون سی ہیں؟ جو ختم ہو چکی ہیں. تو ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی اتنے ہزار سال ہو گئے ان کا یوز کرتے ہوئے، وہ کبھی وہ انڈینجرڈ کیٹیگری میں بھی فال نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 39 میں کہ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے کھانے کے لیے بنائی ہیں، جو بھی جاندار یا جو بھی اینیملز جن کو کھا سکتے ہیں، جو پاک ہیں، جو حلال ہیں، جن کو کھا سکتے ہیں، ان کی تعداد میں کبھی بھی اس دنیا میں دیکھنے کو کمی نہیں ملی گئی، کبھی کمی نہیں آئی ان کی تعداد میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ہم اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لے
لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ہر سال نظارہ کرتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں حلال جانور قربان کیے جاتے ہیں، اور پھر سے ان کی تعداد پھر سے اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان کا ریپروڈکٹیو ریٹ اتنا ہائر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں اتنی زیادہ برکت رکھ دی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ غذا کا وعدہ، فوڈ کی ذمہ داری انسانوں کی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک جیتا جاگتا اگزامپل ہے کہ یہ پورا ایکولوجیکل بیلنس کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کریٹ کیا ہے۔ اور جب جب انسانوں نے اس میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی، جب جب اس میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تب تب انسانوں کو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ تو یہ بہت بڑا میسج عید الاضحیٰ کا پوری ہیومینٹی کے لیے ہے۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ حافظ۔